میں شریک نہیں ہے. یہ وہ احکام ہیں جو صرف حضور کے لیے مخصوص ہیں، امت ان میں آپ کی شریک نہیں ہے. ان کے علاوہ قرآن مجید میں بعض وہ احکام بھی ہیں جو امت کے لیے ہیں، لیکن جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان میں امت کے شریک ہیں. مثال کے طور پر عقائد کے مسائل، توحید، رسالت، فرشتے، سابقہ کتابیں، مرسلین، تقدیر، قیامت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جنت و دوزخ اور حساب و کتاب وغیرہ، جن کا یقین و ایمان رسول اقدس کے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسا امت کے لیے. ورنہ بصورت دیگر، یعنی اگر رسول اللہ کو ایمان نہ ہو اور آپ ایمان کی طرف بلاتے ہو امت کو، آپ امت کو ان مسائل پر ایمان لانے کا حکم نہیں دے سکیں گے، اس لیے کہ امت آپ کے ایسے حکم کو قبول ہی نہیں کرے گی جس پر خود آپ کو یقین نہ ہو اور ایمان نہ ہو. انہی احکام میں سے بعض وہ احکام بھی ہیں جن میں حضور امت کے شریک ضرور ہیں، لیکن کچھ فرق کے ساتھ. غور کیجئے، غور فرمائیے. ارکان اسلام میں سے 5 رکن، مجھے یقین ہے آپ کو اس کا علم ہے، لیکن میں اپنے لیے یاد کر رہا ہوں. ارکان اسلام میں سے 5 ارکان اسلام میں سے 2 رکن روزہ اور حج میں، روزے اور حج میں حضور امت کے برابر کے شریک ہیں. ماہ رمضان المبارک کے روزے آپ پر بھی فرض اور امت پر بھی فرض، حج آپ پر بھی فرض اور امت پر بھی فرض، لیکن 3 باقی رہ گئے ارکان 5 میں سے. یہ 2 کا حکم تھا، 3 باقی رہ گئے. اب سنیے، لیکن شہادتین جو پہلا رکن ہے، نماز دوسرا حکم، زکوٰۃ تیسرا حکم، ان تینوں میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے شریک ہیں، لیکن ایک عظیم فرق کے ساتھ. اللہ پر امت کا ایمان بالغیب ہے اور حضور کا ایمان بالشہود ہے. اللہ پر ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم نے دیکھا نہیں اللہ کو، ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو اس دنیا میں، لیکن اللہ کے رسول ان کا ایمان بالغیب نہیں بالشہود ہے. رسالت پر امت کا ایمان یہ ہے کہ آپ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. اور حضور کا ایمان کیا ہے؟ آپ کا ایمان یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. سبحان اللہ. 2 ہو گئے شہادتین. پہلی شہادت اللہ کی، دوسری شہادت رسالت کی. دونوں میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مختلف ہیں. آئیے دوسرا رکن، نماز. امت پر شب و روز میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مرتبہ اور بعض روایتوں میں 7 مرتبہ کی فرض. رہ گئی زکوٰۃ. غور فرمائیے، غور کا مقام ہے. مالک دو جہاں، مالک دو جہاں، اس جہان کے بھی مالک اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوقات کو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بنا دیا تھا. جس کو جو حکم دیتے وہ اطاعت کیے بغیر نہ رہ سکتا. قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العزت کے پاس شفاعت کریں گے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شفاعت سب سے پہلے مقبول ہوگی. اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور وہ شخصیت ہوگی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام محمود پر فائز ہوگی اللہ کے حکم سے. اور آپ کو حدیث و شفاعت
امام بخاری نے اپنی صحیح میں اتنی لمبی لکھی ہے، بیان کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم اس مقام پر جب فائز ہوں گے سر بسجود ہوں گے، سجدہ کریں گے، اور سرکار نے فرمایا میں اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو کبھی کسی نے اور خود میں نے کبھی نہیں بیان کی۔ یہ اللہ کی جانب سے اس وقت خاص طور پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء ہو گیا وہ الفاظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدح اللہ رب العزت کی کرنے کے بعد، یہ تعریف کرنے کے بعد اللہ کی جانب سے حکم ہوگا۔ کیا حکم ہوگا؟ یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیں۔ کب تک سر وسجود رہیں گے؟ سر اٹھائیں، آپ کا سجدہ طویل ہو چکا ہے، اب مزید طوالت کی ضرورت نہیں، مانگیے کیا مانگنا ہے، دینے والے ہم ہیں۔ شفاعت کس کی کرنا ہے کیجئے، ہم شفاعت آپ کی قبول کرنے والے ہیں۔ کون ہوگا؟ یہ ذات اقدس رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ مالک دو جہاں اسی لیے کہا جاتا ہے سارے انبیاء اور مرسلین جو لوائے حمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا اس پھریرے کے تحت جمع رہیں گے۔ تو معلوم ہوا انبیاء اور مرسلین کے جب آپ سردار ہیں، بقیہ عوام الناس کا کیا حال، کیا شمار، ما و شما کا کیا شمار؟ اللہ کے مقرب ترین مقدس ترین بندے آپ کے پرچم تلے آپ کے پیچھے جمع رہیں گے، آپ سب کے امام اور حامل لوائے حمد ہوں گے۔ مالک دو جہاں اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے، لیکن غور کیجئے کیا حال ہے ان کا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے شریک ضرور ہیں، بالفاظ دیگر آپ پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن چونکہ آپ صاحب نصاب کبھی ہوئے ہی نہیں اس لیے آپ نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں، کبھی زکوٰۃ دی نہیں اس لیے کہ کبھی صاحب نصاب ہوئے نہیں، حالانکہ آپ دونوں جہان کے مالک ہیں۔ یہ تربیت، یہ تعلیم ہے، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کے متبعین کے لیے دنیا طلبی نہیں چاہیے، یہ لائق نہیں، یہ شایان شان نہیں، دنیا کو دوست رکھنا شایان شان نہیں مسلمان کے، جمع کرنا دنیا کو شایان شان نہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا دنیا کمانا نہیں، بلکہ جمع کر کے رکھنا شایان شان نہیں، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی نے دولت مندوں کی جانب سے اپنا حق ادا کر دیا، اور بھی علماء اسلام اہل اللہ گزرے جن کے پاس مال و دولت کے خزانے تھے، لیکن انہوں نے جمع کر کے نہیں رکھے، بلکہ اللہ کی راہ میں خلق خدا کے کام میں لے آیا، استعمال کیا۔ بری بات شایان شان جو مسلمان کی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت جمع کرے اور خلق خدا کو محروم رکھے۔ میرے پاس تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کو بتاتا کہ روح اسلام کیا چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم مال صالح عند رجل صالح، بہترین مال وہ ہے جو کسی نیک آدمی کے پاس ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس مال کو کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی مرضی میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی کا وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، کہ حضرت عبید اللہ الاحرار دمشق میں